اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ بالسند المتصل منا الی امیر المؤمنین فی الحدیث الامام محمد اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت علقمہ بن وقاص اللیثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، وہ منبر پر تشریف فرما رہے تھے اور یہ ارشاد فرمایا، یقول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس شخص نے جس کی بھی نیت کی اس کے مطابق اس کو اس کا اجر ملے گا، جس نے نیت کی جس نے ہجرت کی دنیا کے واسطے اس کو دنیا مل گئی، اور جس نے ہجرت کی کسی عورت کے واسطے پھر اس سے نکاح کر لیا تو وہ عورت اس کو مل گئی۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا گیا، اور احادیث کے جمع کرنے کے اندر ائمہ محدثین نے بہت زیادہ محنت فرمائی۔ ایک ایک حدیث کو جمع کرنا اور ان کو لکھنا کتنی محنت اور مشقت کی۔ خاص کر ہمارے سامنے جو کتاب بخاری شریف پڑھی ہے، صحیح ہے، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے اندر اکثر حصہ بلکہ تقریباً ساری کتاب بخاری کی یہ لکھی ہے روضہ اقدس پر بیٹھ کر، اور دوسرا یہ ہے کوئی بھی حدیث بغیر غسل کے نہیں لکھی گئی، ایک ایک حدیث کو اس کی املا کروائی ہے، لکھا ہے تو غسل کر کے اس کو لکھا گیا ہے ہر حدیث کو، اور دوسرا پھر لاکھوں حدیثوں کو جمع کیا، پھر ان کے راویوں کو دیکھا، متن کو دیکھا، پھر ان احادیث کو چھانٹا گیا، چھانٹ کر پھر ایک کتاب تیار کی گئی۔ ایک ایک کتاب کے پیچھے اور ایک ایک حدیث کے پیچھے کتنی محنت فرمائی، اس کا آپ اندازہ اس سے کر لیں۔ صرف میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں میل کا سفر فرمایا ایک حدیث کو لینے کے لیے۔ آج کل کا تو سفر نہیں ہے، ہم بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرگودا سے نکلے یہاں پر آئے تو سینکڑوں میل بن جائے گا، 250-300 کلومیٹر بنے گا، اور پھر بھی یہ سینکڑوں نہیں آتا، کم از کم یہ 250 بنے گا تو 300 سے اوپر ہو تو پھر سینکڑوں کلومیٹر بنے گا۔ سینکڑوں میل لمبا سفر کیا، اور سفر کی مشقت کتنی زیادہ ہوگی، اے سی گاڑیاں تو نہیں تھیں، گھوڑے پر سفر ہے، اونٹ پر سفر ہے۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد ایک جگہ پہ تشریف لے گئے اور معلوم کیا کہ فلاں بندہ ہے، اس کے پاس حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔
جب وہاں ان کے علاقے کے اندر گاؤں کے اندر گئے تو جا کر پوچھا کہ فلاں بندہ ہے وہ کدھر ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ادھر گھر ہے، گھر سے گھر گئے، گھر میں گئے، دستک دی، فلاں بزرگ ہیں ان سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ باہر نکلے ہیں، ان کا گھوڑا ہے، وہ گھوڑا چراگاہ کی طرف نکلا ہے، تو اب وہ ان کو لینے کے لیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ خود ان کے پیچھے گئے، جب دیکھا تو ان کا گھوڑا چل رہا تھا اور انہوں نے گھوڑے کو پکڑنا تھا۔ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے آپ رات نے یہاں بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یوں جھولی کی اور اس کو بلا رہے ہیں، جیسے ہم نے کسی بکری وغیرہ کو بلانا ہو تو اس کی زبان میں اشارہ کرتے ہیں۔ اب جھولی یوں کی ہوئی ہے اور گھوڑے کو بلا رہے ہیں۔ گھوڑا قریب آیا، اس کو پکڑ لیا، فرمایا تیری جھولی میں کیا ہے، دانا ہے؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے، صرف جھولی اس طرح کر کے ہم اپنے گھوڑوں کو بلا لیتے ہیں، گھوڑا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جھولی میں دانے وغیرہ ہیں، وہ آتا ہے تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں جبکہ جھولی میں نہیں ہے۔ فرمایا جو شخص گھوڑا پکڑنے کے لیے جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ میرے نبی کی حدیث پر بھی جھوٹ بول سکتا ہے، وہاں سے پھر واپس چلے حدیث اس سے سنی نہیں ہے، حدیث مبارک اس سے سنی نہیں ہے۔ ان حضرات کے حافظے کتنے تیز ہوں گے اندازہ اس سے کریں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک سفر پہ نکلے، آخری عمر کے اندر ان کی نظر چلی گئی تھی، نگاہ ختم ہو گئی، تو ایک جگہ سے سواری پر سوار ہیں، جب نکلے دیہات سے شہر سے نکلے سواری پر سوار تھے اور سواری کو پکڑنے والا آگے اس نے نکیل پکڑی ہوئی آگے جا رہا ہے اور اچانک انہوں نے یوں کیا، اپنا سر یوں نیچے کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت استاد جی آپ نے سر نیچے کر لیا ہے، یہاں کوئی چیز تو ہے ہی نہیں، آپ نے اپنا سر کیوں نیچے کر لیا؟ فرمایا اچھا یہاں کوئی چیز نہیں ہے؟ فرمایا جی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، یہاں ایک درخت ہے، درخت کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں اور جب وہاں سے گزرتے ہیں تو ٹہنیوں کے ڈر سے یا اس سے بچنے کے لیے سر نیچے کر لیتے ہیں۔ حضرت کوئی درخت نہیں ہے، ٹہنیاں تو دور کی بات ہے۔ فرمایا سواری کو روکو، روک دیا۔ فرمایا بستی والوں سے پوچھو جو وہاں کے کوئی آدمی پرانے ہوں گے یا کوئی درخت پہلے ہوتا تھا جو اب نہیں ہے۔ اس سے دو چار بندوں سے پوچھا، کئیوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ۔ بڑی عمر کے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں یہاں پر درخت ہوتا تھا، آج سے کچھ 40-50 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ تھوڑا رستہ بنا لوگ تنگ ہو رہے تھے تو ہم نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا میں یہ سمجھتا تھا اگر یہاں درخت نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ درخت ہے، اگر میرا حافظہ اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے تو میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں، آج کے بعد میں حدیثیں بیان نہ کروں، یعنی اگر میرا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حضرات نے کتنی محنت کی تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو محفوظ کرنے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، بہت زیادہ معجزات ہیں، ہزاروں لاکھوں معجزات ہیں۔ ایک بات تو میں عرض کر دیتا ہوں، شان صحابہ پہ بات ہو رہی تھی، یہ کل غالباً حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے اقوال میں اور ان کے ملفوظات خطبات اس کو میں دیکھ رہا تھا، حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر میرے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہزاروں نہیں لاکھوں معجزات ہیں۔ بھائی کتنے معجزات ہیں؟ لاکھوں معجزات ہیں۔ میرے نبی کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ کیا کیا ہے؟ یعنی کلومیٹر دور، یعنی کئی کلومیٹر دور کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے کہ اس کے درختوں کی اوٹ کے اندر آ کر آپ استنجا فرما لیں، اپنا تقاضا کر لیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چٹیل میدان میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ کوئی درخت نہیں ہے، دائیں طرف دیکھا کوئی 2-3 کلومیٹر دور ایک درخت تھا، ادھر دیکھا تو ادھر ایک درخت تھا، اس کو بھی یوں اشارہ کیا اور اس کو یوں اشارہ کیا، دونوں درخت چلتے ہوئے آئے، زمین پھاڑتے ہوئے آ گئے، جب وہاں پہنچے
دونوں نے اپنی ٹہنیاں یوں آپس میں ملا لیں، ٹہنیاں مل گئیں، جھک گئے اور یہ پردہ بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے، تقاضا کیا، اٹھ گئے اور یہ دونوں درخت پھر اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب اشعار پڑھ رہے تھے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اللہ اکبر، ہمارے اکابر کا ذوق دیکھیے۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، توجہ فرمائیں گے، فرمایا میرے اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کو وہ کرامات عطا فرمائی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو معجزات بھی عطا نہیں فرمائے۔ بات سمجھے؟ فرمایا دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے، لاٹھی اس دریا پہ ماری، لاٹھی ماری، دریا رکا، رستہ بنا، خشکی آئی، اس رکے ہوئے پانی سے، خشک بنے ہوئے راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل گزر گئی۔ میرے نبی کے ماننے والے صحابہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی طرف یہ اشارہ ہے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر گئے، لاٹھی ماری نہیں، دریا نے رستہ دیا نہیں، خشک ہوا نہیں، چلتے دریا میں حضرت سعد اور ان کا لشکر گزر گیا، ان کی سواریوں کے سم بھی گلے نہیں ہوئے، سواریوں کے سم بھی گیلے نہیں ہوئے۔ یہ بھی میرے نبی کے غلاموں کی کرامت ہے۔ اور نبی کے معجزات کتنے ہیں؟ کرامت اس لیے بولا، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو معجزہ، نبی کے علاوہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو کرامت، نبی کے غلاموں کی یہ کرامت ہے تو میرے نبی کا کیا کہنا۔ عرض کرنے کا مقصد کتنے لاکھوں معجزات ہیں، فرمایا باقی معجزات اپنی جگہ، میرے نبی کے 1,24,000 صحابہ میں سے ہر صحابی میرے نبی کا معجزہ ہے، ہر صحابی کا وجود میرے نبی کا معجزہ ہے۔ جس طرف نظر پڑی، کوئی صابر بنا، کوئی شاکر بنا، کوئی شجاع بنا، کوئی دلیر بنا، کوئی ہادی بنا، کوئی مادی بنا، کوئی سخاوت کا بادشاہ بنا، کوئی شہادت کا سردار بنا، کوئی جنتیوں کا سردار بنا، کوئی جنتی عورتوں کی سردار بنے، اور کسی کی اولاد دین کے لیے قربان ہوئے۔ فرمایا ایک ایک صحابی کا وجود میرے نبی کی نظر کا معجزہ ہے۔ میرے نبی کے کتنے معجزات ہیں، ہزاروں لاکھوں معجزات، ان معجزات میں سے ایک معجزہ میرے اور آپ کے سامنے بخاری شریف پڑھی ہوئی، اور اس کے علاوہ دوسری بھی حدیث کی کتابیں ہیں۔ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کی مشہور 6 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے، یہ نہیں کہ حدیث کی اور کتابیں نہیں ہیں، اور حدیث کی کتابیں بھی ہیں، الحمدللہ معتبر بھی ہیں، معتمد بھی ہیں، جن پر اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے اور جن پر اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میرے نبی کا ایک معجزہ کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے محبوب، ہم نے قرآن کو آپ پر اتارا، ہم نے نصیحت کو آپ پر اتارے، ہم اس نصیحت کو محفوظ کریں گے۔ اس نصیحت کا محفوظ کرنا ہمارے ذمے ہے۔ وہ نصیحت صرف وہ قرآن نہیں، قرآن 2 قسم کا ہے، ایک قرآن وہ ہے، ایک وحی وہ ہے جو نبی پر اتری ہے اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں۔ ایک نبی پر اترنے والی وہ وحی ہے جو اتارا حکم اللہ نے ہے لیکن وہ تلاوت نہیں ہے، اس کو ذکر تو کیا گیا ہے، اس کی تشریح بھی ہو سکتی ہے، وہ حدیث کی بات اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے صحابہ بعض ایسا ہوتے تھے وہ لکھتے رہتے تھے، نبی جو بھی
بھی ارشاد فرماتے وہ لکھ لیتے۔ بعض اوقات کسی صحابی نے فرمایا کہ نہ لکھا کرو اپنے نبی کی بات کو، کبھی نبی مذاق کے اندر کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، کبھی نبی نرمی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور کبھی میرے نبی غصے کے اندر آ کر بات ارشاد فرماتے ہیں، تو آپ ہر بات لکھ لیتے ہو۔ انہوں نے کچھ دن وہ روک لیا، نہیں لکھا، پھر ایک دن اللہ کے نبی نے بلایا، فرمایا بھی پہلے تم لکھتے تھے، تم نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے میرے بعض ساتھیوں نے یوں کہا ہے، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مجھے تو جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا اور میں تو بولتا ہی نہیں ہوں، اگر غصہ بھی ہے وہ بھی امت کی تربیت کے لیے، اگر نرمی ہے وہ بھی امت کے لیے ہے، اگر جس حال میں بھی جو بھی بولوں آپ اس کو لکھ لیا کرو۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز دوستو، یہ سامنے پڑی ہوئی بخاری شریف اور ہمارے پاس اس کے علاوہ جتنے بھی ذخیرہ احادیث ہیں یہ میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان پر کون سی کتاب اتری، اس کے اندر حکم کیا تھا محفوظ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، کتاب بھی چلی گئی، کتاب کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان پر اترنے والی زبور وہ بھی محفوظ نہ ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر اترنے والی انجیل وہ بھی محفوظ نہ رہی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا، جو شریعت نازل کی، آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم تو نبی کی بات، ذات کی بات کرتے ہیں، نبی کے صفات کی بات کرتے ہیں۔ نبی کی صفات کو بھی چھوڑو، نبی کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے پاس محفوظ، الحمدللہ۔ میرے نبی سوتے کیسے سے وہ محفوظ، میرے نبی اٹھتے کیسے تھے وہ محفوظ، میرے نبی بازار میں چلتے کیسے تھے وہ محفوظ، پہاڑی پر چڑھتے کیسے تھے وہ محفوظ، پہاڑی سے اترتے کیسے تھے وہ محفوظ، میرے نبی نے نماز کیسے پڑھی وہ محفوظ، انفرادی کیسے پڑھی وہ محفوظ، جماعت کے ساتھ کیسے پڑھی وہ محفوظ، مسجد میں کیسے پڑھی وہ محفوظ، گھر میں کیسے پڑھی وہ محفوظ، بازار میں گئے بولے کیسے وہ محفوظ، سفر کیا، سفر حضر کی نماز محفوظ، سفر کی نماز محفوظ، میرے نبی کا جہاد محفوظ، میرے نبی کی تبلیغ محفوظ، میرے نبی کی تفسیر محفوظ، میرے نبی کی فقاہت محفوظ، میرے نبی کی عدالت محفوظ، میرے نبی کا ایک ایک قول، ایک ایک فعل محفوظ ہے۔ یہ ساری احادیث کی کتابیں یہ اس کی دلیل ہیں کہ میرے نبی کا آؤ لوگو ہم تم سے چیلنج کرو، آؤ تم ہم سے چیلنج کرو کہ اپنے نبی کا چلنا بتاؤ، ہم تمہیں دکھائیں گے، اٹھنا دکھاؤ، ہم تمہیں دکھائیں گے نبی کے معجزات، تم ہمیں دکھاؤ بتلاؤ۔ ہم بتا بھی سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ نہیں ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن عام طور پر یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے اے یہودیوں تم یہ بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، وہ کہیں گے تھے۔ ہم کہتے ہیں تم بتاتے ہو تو دکھا بھی دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بتایا تو جا سکتا ہے، دکھایا نہیں جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پتھر پر مارا تھا وہ پتھر بتایا تو جا سکتا ہے، دکھایا نہیں جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک جو یوں اپنے بغل کے اندر دباتے سفید ہو جاتا، وہ ہاتھ بتایا تو جا سکتا ہے، دکھایا نہیں جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کا علاج کرتے، ان کی آنکھوں پر یوں ہاتھ پھیرتے، بینائی ٹھیک ہو جاتے، جسموں پر ہاتھ پھیرتے، جسم ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بتایا تو جا سکتا ہے، معجزہ دکھایا نہیں جا سکتا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ کلام اللہ ہے، ہم بتا بھی سکتے ہیں، ہم دکھا بھی سکتے ہیں۔ میرے نبی کی پوری زندگی میرے نبی کا معجزہ ہے، ہم بتا بھی سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں۔ اس کی حفاظت کے اندر علماء کرام نے محنت فرمائی ہے، اور یہ ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ بغیر
سند کے ہو، سند کے ساتھ ہم نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، چلتے چلتے سننے کا تعلق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک چلتا ہے اور متصل سند کے ساتھ چلتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ان مدارس کے ساتھ جوڑا ہے، جو مدارس میرے نبی کے معجزات کی حفاظت کا ذریعہ ہے، جو میرے نبی کی بات کو ان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، میرے نبی کے اعمال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، میرے نبی کے اخلاق کی حفاظت کا ذریعہ ہے، میرے نبی کے اقوال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، میرے نبی کے ذات کی حفاظت کا ذریعہ ہے، میرے نبی کے علم کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ مدارس، دشمن یہ چاہتا ہے مدارس ختم ہو جائیں، دشمن یہ چاہتا ہے مدارس کمزور پڑ جائیں، لیکن اس موقع پر ہم نے عزم کرنا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم نے مدارس کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے مدارس والوں کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں جو اس مجلس کے اندر شریک ہوں، وہ بھی ارادہ فرمائیں، جو تو پڑھ رہی ہیں اللہ کا شکر، اور جو قریب علاقے کے اندر سے آئی ہیں ان کو چاہیے خود بھی پڑھیں۔ اگر بڑی عمر ہو گئی ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر ذوق زیادہ ہے اپنی اولاد کو دیندار بنائیں۔ میں اپنے دوستوں اور بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، تمام حضرات اس کا ارادہ فرمائیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے، ہم اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں لوگوں کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میرے اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، ہمیں علم سے روشناس کروایا ہے۔ بات میں مختصر کرتا ہوں، صرف اتنی عرض کرتا ہوں میرے عزیز دوستو، ہم لوگ یہ نہیں کہتے سکول نہ پڑھو، ہم سکول کے مخالف نہیں ہیں، لیکن سکول کے اندر پڑھایا جانے والا وہ ایک فن تو ہے، علم نہیں ہے، اس کو علم نہیں کہہ سکتے۔ وہ ایک ڈاکٹر بنے گا، ڈاکٹر بن کر روزی کمانے کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، اس کو علم نہیں کہہ سکتے۔ انجینئر روزی کمانے کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک وکیل ہے روزی کمانے کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ علم وہ ہے جس کے آنے سے اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے، خالق اور مالک کی پہچان پیدا ہو جائے۔ انبیاء جتنے بھی آئے تھے وہ مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لانے کے لیے آئے تھے۔ یہ علم انہوں نے عطا فرمایا، جنہوں نے مانا ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی عزت دی، آخرت کے اندر بھی عزت دی۔ آخر کے اندر میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر جب لوگوں کو علم سے روشناس کروایا، جب لوگوں کو جہالت اور ظلمت کے کنویں سے نکال کر پھر اس جگہ پہ پہنچا دیا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جس نے میرے نبی سے علم لیا، کل وہ جن پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا آج آدھی دنیا کے حکمران بن گئے۔ آج 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے تھے، اور جن کو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا آج دنیا کے فاتح بن گئے۔ جن پر جو لوگوں کے مال لوٹ لیا کرتے تھے آج مال کو لٹانے والے بن گئے۔ جو کل اپنی ہی جوان بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے آج دوسری کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے، ان کے محافظ بن گئے۔ یہ کیا چیز تھی؟ میرے نبی نے علم عطا فرمایا تھا۔ میرے نبی نے جو علم عطا فرمایا، پہلی وہی قرآن کی وہ بھی علم کے مطابق آ رہی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن جو پہلی وہی آئی، حضرت جبرائیل پہلی وہی لے کر آئے، وہ بھی علم کے متعلق تھا۔ میرے عزیز دوستو اور میرے عزیز بھائیو، یہ ادنا کام نہیں ہے، بہت اعلیٰ کام ہے۔ یہ بنیاد ہے دین کی، یہ جڑ ہے دین کی۔ یہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں، یہاں سے شاخیں نکلتی ہیں، یہاں سے ٹہنیاں نکلتی ہیں، پھر اس پر پھل لگتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔